اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے جو قرآن میں سے نازل کیا ہے، یعنی ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن جو دنیا میں موجود ہے اور جس کا تعارف ہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی وہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور ان کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید روحانی اور جسمانی امراض کے لیے شفا ہے۔ جو روحانی بیماریاں ہیں اس میں شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، ریا کی بیماری ہے، قرآن مجید اس کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو جسمانی بیماریاں ہیں یہ قرآن مجید اس کے لیے بھی شفا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو شفا قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بچھو کاٹنے والے پر وہ دم کر دے تو اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان تھا کہ ان کو کسی تجربے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس پر ایمان بھی لاتے تھے، یقین بھی کرتے تھے اور وہ عملی زندگی میں اختیار بھی کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک صحابہ کا جتھا تھا۔ کسی دیہات کے گاؤں میں ان کو رات گزارنی تھی، لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ عرب مہمان نواز ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کہ کیا سبب تھا ان لوگوں کو اپنے پاس مہمان کی حیثیت سے ٹھہرانے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے انہوں نے نابری واری۔ مجبوراً یہ گاؤں سے نکل گئے اور باہر کسی میدان میں پڑاؤ کیا تو کسی نہ کسی طرح ہم رات گزارے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی گاؤں میں جو گاؤں کا بڑا تھا اس کو ایک بچھو نے کاٹا۔ اس کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہاں کے لوگ اسی دم پر یقین رکھتے تھے کہ کوئی دم والا آدمی ہو کہ دم کرے تو یہ بچھو کا کاٹا ہوا درد ختم ہو سکتا ہے۔ تو اسی گاؤں میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ایک قافلہ آیا تھا
ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو ہمارے سردار پر بچھو کے کاٹے ہوئے زہر پر کوئی تریاق کی صورت میں اس کا کوئی علاج کرے اور اس پر کوئی دم کرے۔ ان میں سے کچھ لوگ آئے حضرت ابو سعید خدری کے پاس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ میں دم جانتا ہوں، میرے پاس علاج ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، اس وجہ سے ہم آپ سے دکھی ہیں۔ آپ کا آدمی ٹھیک ہو جائے گا، ہم سے طے کرو کہ ہم جتنی بکریاں چاہیں اپنی مرضی سے لے لیں، اس کے بعد میں جاؤں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا اور جا کر اس کو دم کروں گا۔ وہ آدمی واپس آئے اور سردار کو کہنے لگے کہ اس آدمی کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہے کہ وہ دم کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جتنی چاہوں گا ویسے ہی اور اتنی ہی بکریاں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سردار نے کہا کہ یہ شرطیں ان سے نہ لگاؤ، ان سے کہو کہ فوراً آ جائے، بکریاں قربان، میرا درد ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بچھو کے درد سے مر جاؤں تو پھر بکریاں کس کام کی۔ وہ حضرت ابو سعید خدری کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ آپ آ جائیں، ہمارے سردار نے مان لیا ہے کہ آپ جتنی چاہیں اتنی بکریاں لے لیں۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری آئے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے وہ بچھو کا کاٹا ہوا گاؤں کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے بکریاں دیں۔ انہوں نے بکریاں تو حاصل کی، لیکن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم نے قرآن پڑھ کر یہ بکریاں ان سے لی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے حلال ہوں یا حرام ہوں، ہم اس وقت تک ان کو استعمال نہیں کریں گے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پورا احوال بیان کریں، اس کے بعد ہم سنیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ وہ بکریوں کے ساتھ جب مدینے میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میرا بھی حصہ ان میں سے نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بکریاں ان کے لیے جائز تھیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیں، ایک بیمار کی شفا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بیچارہ مرتا ہے، لیکن مرنے کے وقت اس پر سختی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس کا روح نہیں نکلتا اور گھر کے آدمی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو انجیکشن کر کے مارنا بھی نہیں ہے اور روح ان کے بدن سے آسانی سے نکلے، اس کے لیے سب کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی برکت سے اس کا جو روح ہے وہ آسانی سے بدن سے نکل جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کا انسانی جسم اور انسانی بدن پر اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مشہور ہمارے بزرگ ہیں عالم اسلام کے ابو الحسن خرقانی، وہ بڑے صوفی تھے اور اولیاء اللہ میں شامل تھے۔ وہ ایک مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، اس نے اپنے واعظ میں یہ باتیں بتانا شروع کی کہ کلام الہی میں یہ تاثیر ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو اس کے جسم پر یہ اثرات پڑتے ہیں۔ یہ بات جب ابو علی سینا نے سنی، کیونکہ ابو علی سینا اپنے دور کا بڑا فلسفی اور حکیم تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درد کوئی ہمارے پاؤں میں ہو، بازو میں ہو، ٹانگ میں ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوائی استعمال کریں، یہ ضروری نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور درد دور ہو جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابو علی سینا کی
اور ابو الحسن خرقانی کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ابو علی سینا نے یہ اعتراض پھر اٹھایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فلاں سورت پڑھنے سے جسم پر یہ اثرات ہوتے ہیں، فلاں آیت پڑھنے سے جسم پر یہ اثرات ہوتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا تم گدھے کو کیا پتہ کہ قرآنی آیات سننے میں کیا تاثیر ہے اور سننے والے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ابو علی سینا کا یہ سننا تھا تو فوراً وہ غصے میں لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم بزرگ ہو کر ایسی بدتمیزی کرتے ہو، مجھے گدھا کہتے ہو۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا تو میں نے جو گدھا کہا تمہیں غصہ کیوں آیا؟ یہ تو میری زبان کا کلام ہے، یہ تو ابو الحسن خرقانی کا کلام ہے۔ جب ابو الحسن خرقانی کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارے جسم پر غصہ آ سکتا ہے، تمہیں غصہ ہو سکتا ہے، تو کیا جو اللہ کا کلام ہے اس میں اثر نہیں ہوگا کہ انسانی جسم اور انسانی بدن پر کوئی اثر کر سکے؟ میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر کوئی کسی کو زبان سے گالی دیتا ہے یا کسی سے فون پر بات کرتا ہے اور موبائل پہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو سننے والا غصے میں آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی الفاظ میں اثر ہے۔ جب انسانی الفاظ میں اثر ہے تو قرآنی آیات میں سے بڑھ کر اثر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ جس طرح خود بے مثال ہے اس کا کلام بھی بے مثال ہے اور اس کی تاثیر بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں اور اس کی تاثیر قبول کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔